ڈسکور اردو نالج کے معزز ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین محترم، سال 2019 جانے والا ہے اور 2020 کی آمد ہے، لیکن غور کیجیے گا جب آپ اسے سیلیبریٹ کرنے جائیں گے تو کیا سوچ کر جائیں گے کہ تاریخ تھی، گزر گئی تو کیا ہوا؟ لیکن یہ سوچنے سے پہلے یہ ضرور سوچ لیجیے گا کہ آپ نے 2019 میں ایسا کیا کیا جس کی آپ خوشیاں منا رہے ہیں۔ آپ اپنے ضمیر سے پوچھیں گے کہ 2019 میں ایسا کیا کیا جس کی میں خوشیاں مناؤں، تو وہ آپ کو کبھی بھی اجازت نہیں دے گا، اور آپ کے دل سے بھی آواز آئے گی کہ ہم مسلمان ہیں، یہ ہمارا نیا سال نہیں ہے، کافروں کا ہے۔ ہمارا تو سال ہی محرم کے مہینے سے شروع ہوتا ہے، اور اس مہینے میں ہمارے کئی صحابہ اکرام نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے دنیا سے کوچ کر گئے، اور کس لیے؟ انہوں نے جان دی کہ اللہ کا دین زندہ رہے۔ اور آج ہم اپنا حال دیکھ لیں تو شرم آ جاتی ہے کہ آج ہم کہاں پر کھڑے ہیں۔ کافروں کے لیے حقیقت میں یہ خوشی کا وقت ہے، کیونکہ 2019 میں بھی مسلمان اپنے رب سے نہیں ڈرا، لیکن کافروں سے ڈرتا رہا۔ تلاوت نہیں کی، کافروں کے گن گاتا رہا۔ اذان نہیں سنی، کافروں کے گانے سنتا رہا۔ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان کسی تک نہیں پہنچایا، بل گیٹس اور شیکسپیئر کی باتیں لوگوں تک پہنچاتا رہا۔ قرآن کو پورا سال نہیں دیکھا، لیکن کافروں کی فلمیں اور ڈراموں کی پوری سیریز دیکھتا رہا۔ اپنے صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام ہمیں نہیں آتے، لیکن بالی ووڈ اور ہالی ووڈ کے اداکاروں کے نام ہمیں آتے ہیں۔ ان کا خوشی کا حق بنتا بھی ہے۔ اگر آپ نے بھی خوشی منانی ہے تو اس بات پہ منا لو کہ پاکستان کو 2019 میں پوری دنیا کے مسلم ملک میں سب سے زیادہ گندی فلمیں دیکھنے والا ملک قرار دیا گیا۔ قرآن کی بے حرمتی ناروے میں کی گئی، لیکن ہم کچھ نہ کر سکے۔ کشمیر پچھلے 5 مہینے سے جیل بنا ہوا ہے، لیکن پھر بھی ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ اور ہماری سیلیبریشن شروع کیسے ہوگی؟ سب سے پہلے ماں باپ کی نافرمانی سے۔ وہ کہیں گے بیٹا نہیں، یہ کام اچھا نہیں، ہم نہیں مانیں گے۔ پھر بد دعاؤں سے، جب سائلنسر نکال کر موٹر سائیکلیں بگائیں گے تو مریض اور بوڑھے لوگ بد دعا ہی دیں گے۔ پھر آنکھیں گندی کر کے، ظاہری بات ہے جہاں پر آتش بازی ہوگی وہاں لڑکیاں بھی آئیں گی، تو ہماری سب سے پہلی نظر ان پر ہی جائے گی۔ پھر گانے، ڈانس، زنا اور غلط باتیں، ہر طرح سے آپ ہر وہ گناہ کریں گے جس سے آپ گناہ سمجھتے بھی ہوں گے لیکن پھر بھی کر رہے ہوں گے۔ تو پھر یہ کیسی سیلیبریشن ہے جس میں آپ شرابیں پئیں گے، جوئے کھیلیں گے، ہر طرح سے آپ گناہ کریں گے؟ تو کیسی خوشیاں، کس بات کی خوشیاں جو ہر طرح سے ہمارے دین کے خلاف ہیں؟ اور اگر آج کچھ کرنے کا وقت ہے تو اپنے رب سے معافی مانگنے کی التجا کرنے کا وقت ہے۔ ہم خود اندازہ لگا لیں کہ اس سال کتنی ہم نے نمازیں پڑھی، اور قیامت کے دن سب سے پہلا سوال ہی نماز کا ہونا ہے، اور ہماری اس کی تیاری نہیں، اور ہم خوشیاں منا رہے ہیں، بجائے اس کے کہ ہم اپنے رب سے معافی مانگیں اور کہیں کہ اے میرے پروردگار، جو کام مجھ سے غلط ہوئے ان کی معافی دے دینا، اور آنے والے دنوں میں مجھے اپنی حفاظت میں رکھنا، اس رستے پر چلنے کی توفیق دینا جس پر تیرے نیک بندے چلے۔ لیکن ہم یہ نہیں کرتے، بے شرموں اور بے غیرتوں کی طرح اپنے رب کے حکم کی دھجیاں اڑاتے ہیں۔ پھر ہمارا شکوہ رب سے ہوتا ہے کہ ہمیں ذلت دے رہا ہے۔ اور آج اپنے دل سے پوچھیں کہ کیوں ہمیں ذلت نہ ملے، جب ہم نے ہر وہ کام کرنا ہے جس سے ہمارے رب نے منع کیا ہے۔ آج پورے پاکستان میں آپ کو جلدی شراب نہیں ملے گی، کیونکہ مسلمانوں نے ساری بک کی ہوئی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ شرابی جنت کی خوشبو نہیں سونگھ پائے گا۔ حضرت علی سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہتے ہیں کہ اگر تمہیں پتہ چل جائے کہ یہ بندہ شرابی تھا تو اس کا جنازہ نہ پڑھنا۔ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دعویٰ ہے
کہ جب تم ایک شرابی کو قبر میں اتارو تو اس کا منہ خانہ کعبہ کی طرف کر دینا، اور اوپر جو چیز بھی آپ رکھتے ہیں چاہے ایک بار رکھ کر دوبارہ اٹھانا تو اس کا منہ دوسری طرف ہوگا، اور اگر ایسا نہ ہو تو مجھے قتل کر دینا۔ آپ اس سے ہی اندازہ لگا لیں کہ یہ کتنا بڑا گناہ ہے اور ہم فخر سے کرتے ہیں۔ تو دوستو ضرور یہ بات سوچئے اور دوسروں تک پہنچائیے، کیونکہ آپ کی اس چھوٹی سی کوشش سے اگر کوئی اس غلط کام سے بچ گیا تو اللہ تعالیٰ آپ کو بھی ثواب دے گا اور اس بندے کا ثواب بھی آپ کو ملے گا۔ اپنا اور اپنے دوستوں کا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔